بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سلیمان ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں لاسٹ ویڈیو میں نے جو ہے نا بنائی تھی ایئر انفیکشن کے اوپر کہ بچوں کو فیڈنگ کی وجہ سے جو ہے نا ایئر انفیکشن کیوں زیادہ ہوتا ہے، جس میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اس میں سب سے پہلے فیڈ تھا، پھر اس کے بعد جو ہے بچے کے جو ہے نا وہ جب نیو بورن یا اس کے بعد 1.5-2 سال تک جب بچے کو نہلانا ہوتے ہیں، وہ ایک ریزن ہے اس کا۔ میرے آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ جسٹ ان دوائیوں کے اوپر ہے کہ جب آپ لوگ کے بچے بیمار ہوتے ہیں، اور اکثر جو ہے نا فیملیز پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے اور اسٹور پہ بتاتے ہیں کہ بچے کو نزلہ زکام ہے اور اس کی دوا دے دیں۔ تو فرسٹ آف آل تو میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ بچوں کے ڈوز جو ہے نا بڑوں کا تو پھر بھی چلو چل جاتے ہیں، لیکن بچوں کی بیماری اور ان کا ڈوز اور ان کا میڈیسن کا ایڈجسٹ کرنا جو ہے نا، یہ بچوں کے ڈاکٹر کے علاوہ اگر آپ ہمارے اپنے کولیگ بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا بچوں کی دوائیوں میں اپنے جو بھی ان کے نیئر اپنے ہوتے ہیں پیڈیاٹریشین چائلڈ اسپیشلسٹ، تو سارا وہ جو ہے نا ان کے سائن سمٹم کہ اس کو یہ ہو رہا ہے، بچے کو یہ ہے، گلا خراب ہے، چیسٹ خراب ہے، یہ جتنے بھی وہ ساری ہوتی ہے، لیکن میڈیسن کی ایڈوائز جو ہے نا وہ بچوں والے ڈاکٹر سے لیتے ہیں۔ خود اپنی طرف سے جو ہے یہ نہیں کہتے کہ چلو یار اس کو یہ دے دو یا یہ دے دو، کیونکہ جو اسکیل بچوں والے ڈاکٹر کے پاس پڑا ہوتا ہے، یہ دیکھ رہے میرے کلینک میں میرے پاس ہے، ہمارے پاس ہاسپٹل میں بھی جو ہے نا 2 اسکیل پڑے ہوتے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا ٹیبل اسکیل کے اوپر کرتے ہیں، اور جو بڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر ایڈلٹ اسکیل جو عام پڑا ہوتا ہے اسی کے اوپر ان کا وزن کر کے۔ تو وہ اسکیل ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ ماں باپ خوش ہو جائے کہ ہمارے بچے کا تو ماشاء اللہ گروتھ اچھا جا رہا ہے، نہیں، وہ ہم اسی لیے اس کا وزن کرتے ہیں کہ اس پہ آپ کے جو ہے نا ہم اسی وزن کے حساب سے بچے کو میڈیسن جو ہے نا ہم ایڈوائز کرتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بچوں کا ڈاکٹر اگر کسی کے پاس اسکیل نہ ہو تو وہ نظر سے بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے فارمولے پھر کچھ جو ہم آلریڈی ہمیں جو ٹریننگ میں ہوتے ہیں تو ہمیں وہ پڑھاتے ہیں اور ہمیں یاد کراتے ہیں، تو ہم جلدی اسی حساب سے وہ کر کے اور پھر اس کا ڈوز ایڈجسٹ کر کے جو ہے نا ہم اس کو دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے نا جب آپ لوگ بچوں والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ دوا تو 3رے دن 4تھے دن یا 5ویں دن جو ہے نا اللہ ان کو شفا دیتے اور بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو جو فارمیسی سے آپ میڈیسن لیتے ہو تو وہاں پہ تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے ایسے میڈیسن ہوتے ہیں جو بہت زیادہ لوکل ہوتے ہیں اور ان کے پرائس وائز وہ کم ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا آپ کو دیتے ہیں کہ ان میں ان کو پروفٹ ہوتا ہے زیادہ۔ فرسٹ سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں جو میڈیسن دے رہا ہوں آیا اس بچے کے لیے یہ، کیونکہ اس نے دیکھا تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ دیکھ لے، نہ اس کا اتنا ایکسپیرینس ہے، نہ وہ ڈاکٹر ہے کہ وہ ایڈوائز اس طرح کر لے۔ اس نے تو صرف اپنے پروفٹ کو دیکھنا ہے، جو مرضی لے گیا میڈیسن اس نے اس کو کھلا دی، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے، نہ ٹھیک ہوا اگلے دن جو ہے نا وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا، گلی میں جو ہوتا ہے موسٹلی کوائک یا جو ہے نا کوائک سے جو ہے نا وہ پھر اپنے حساب سے کوئی نہ کوئی دے دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتانے کا کہ اگر آپ اپنے بچے کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا اگر آپ ان کو بخار ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی جو ہے نا وہ بتائی تھی بات کہ اگر ٹیمپریچر ہے آپ اس کو بخار کی دوا دے دیں، اس کو کپڑے ہلکے کر لو، اور اگر الٹی ہے تو آپ وہ جو ہے نا گرین ٹی بنا کے اس کی تھوڑی جو ہے نا بالکل جو چھوٹی چمچ ہے اس پہ بھی آدھی چمچ آپ اس کو پلانا شروع کر لیں، اس پہ آپ کا ٹائم گزر جائے گا۔ آپ کا فیملی ڈاکٹر جو ہے یا تو اس کے پاس آپ چلے جائیں، کم از کم اتنا تو ہوگا نا کہ وہ آپ کو کچھ دے گا، تو اس کو اتنا تو اندازہ ہوگا جس طرح ہمارے جی پیز ہے تو ان کا ہمارے اتنے سینئر جی پیز موجود ہے کہ وہ بھی آپ کو مطلب ہے کہ اچھا ایڈوائز دے دے گا کہ یار یہ میڈیسن آپ دے دو، اور اسی سے جو ہے نا آپ کے بچے کے جو پرابلم ہوتے ہیں وہ کلیئر ہو جائے گا۔ ان کیس آپ کو جو ہے نا اس چیز کے اوپر وہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ جو ہے نا بچوں والے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور وہاں پہ جو ہے نا آپ اپنے بچے کو دکھا دیں۔ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ کا بچے جو ہے نا، کیونکہ جب اینٹی بائیوٹک آپ کا بچہ کھاتے ہیں، اینٹی بائیوٹک کھانے سے بچے کیا جو بھی بندہ بغیر ایڈوائز کا میڈیسن کھاتا ہے، جس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے بیماری کیا ہے اور میں کیا رہا ہوں، خواہ وہ بڑا بندہ ہو، خواہ وہ خواتین میں سے ہو، فیمیلز ہو، خواہ وہ بچے ہو، اور خواہ بچوں میں جو ہے نا نومولود ہو یا بڑے ہو، یہ بھی نہیں کہ ان کا ہے یا ان کا نہیں ہے۔ تو اس کنڈیشن میں جو ہے نا جب آپ ان کو پراپر ایڈوائز کے حساب سے یا پراپر ایگزامینیشن کے بعد جب ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیتا ہے تو پھر تو آپ میں وہ میڈیسن جب وہ ڈاکٹر لکھ دیتا ہے اور آپ وہ میڈیسن جب فارمیسی سے لیتے بھی ہو
تو آپ لازماً اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے اور اس کو بتا دو کہ ڈاکٹر صاحب یہ میڈیسن آپ کا تھوڑا سا ٹائم لیتے ہو اور یہ آپ چیک کر لیں. آپ بلیو نہیں کرو گے کہ ملٹیپل ٹائم میں نے یہ چیز جو ہے دیکھی ہوئی ہے کہ ہم لکھتا اور ہے اور وہ دیتا اور ہے. کالپال سیرپ کی جگہ پہ انہوں نے اینٹی بائیوٹک دیے. مطلب ہے کہ اس طرح مختلف ایک سیرپ جو ہے نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدھ فارمیسی والا ہوتا ہے, باقی تو جتنے بھی انہوں نے ورکر لیبر رکھا ہوتا ہے میڈیکل اسٹور پہ وہ تو سارا وہ ہوتا ہے. یہ زیادہ تر جو ہے نا انڈر میٹرک ہوتے ہیں, بہت کم ان میں کوالیفائڈ لڑکے ہوتے ہیں جن کی گریجویشن ہوتی ہے اور وہ ایک پراپر جو ہے نا پرسکرپشن پڑھ لیتے ہیں اور اس کے حساب سے دوا دیتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے ینگ لڑکے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں بڑا ہنس مذاق بھی کرتے ہیں. تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بچے کو نیویڈیٹ سیرپ دیکھا گیا اور اس کو جو ہے نا میرے ریجن میں یہ برف خانہ ایریا میں میرا کلینک ہے, تو وہاں پہ جو ہے نا اسی بچے کو وہ نیکسٹ ڈے جو ہے نا ہاسپٹل آ گیا, اس کو نیویڈیٹ انفیوژن انجیکشن جو ہوتے ہیں وہ ملا تھا اور اس نے بچے کو آلریڈی 1 تک 2 چمچ پلائے بھی تھے انجیکشن. تو میرا بتانے کا آپ لوگوں کو مقصد یہ ہے کہ آپ معمولی سی چیز کی وجہ سے اور معمولی سی تکلیف کی وجہ سے ایک تو آپ کا بچے کی بیماری جو ہے نا وہ لینتھی ہو جاتی ہے, ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے جو ہے نا اسے مزید نقصان اٹھا سکتا ہے, تو آپ کی ایکسپینسز بھی بڑھ جاتے ہیں اس کے اوپر. پھر جب آپ ہاسپٹل جاتے تو آلریڈی 4 اور 5 اور 6 دن گزرے تھے, یا آپ اپنے جو ہے نا کسی پیڈیاٹریشین کو پرائیویٹ دکھاتے ہو تو جب 4-5 دن گزرتے تو پیڈیاٹریشین کا پھر ذہن میں جو ہے نا مختلف وہ اس کی باتیں آ جاتی ہے, یار یہ بھی ہو سکتے یہ بھی ہو سکتے یہ بھی ہو سکتے, تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو وہ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں. تو وہ آپ کی جو 1000-1500 روپے کا ایکسپینس ہے وہ آپ کا 5000-10,000 پہ چلا جاتا ہے اور آپ کے لیے اس سے جو ہے نا بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے. فرسٹ سیکنڈ جو ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے ماکسل بھی دے دیا, میں نے سپٹران بھی دے دی, میں نے جو ہے نا یہ بھی دے دیا, تو ان کا ڈوز تو پراپر ہوتا نہیں ہے اور آپ کے بچے میں ان میڈیسن سے ریزسٹنٹ پیدا ہوتا ہے. جس طرح آج کل کے دنوں میں جو ہے نا آپ دیکھیں تو بہت سارے بچے جو ہے نا صرف ایگزام سیرپ ہے, تو آپ صرف ایگزام دیتے جاؤ, صرف ایگزام بہت کم بچوں کا جو ہے صرف ایگزام موسٹلی جو ہے وہ ریزسٹ ہو کے آتے ہیں اور ان سے ان کو فرق نہیں پڑتا. تو یہ کچھ چیزیں تھی کہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بتا دوں. اس میں جو ہے نا آپ لوگ کے ایک تو آپ لوگ کے بچے کی صحت اچھا ہوگا, دوسرا آپ کا بچے جو ہے نا شارٹ میڈیسن سے 4 دن یا 5 دن کا آئے گا, اس سے اللہ اس کو شفا دے گا, بہتر ہوگا. تھرڈ, آپ کے ایکسپینسز نہیں بڑھیں گے. فورتھ, آپ کی پریشانی نہیں بڑھے گی, سب سے بڑی بات جو ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ کو پسند آئی تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں, آگے شیئر کر لیں اور اپنا خیال رکھیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ آپ لوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی.